بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ جو باب الرہن وغیرہ، اس باب سے، اس عنوان سے جو امام مقدسی نے اب تک جو باب ذکر کیے ہیں ان کا ہی سلسلہ چل رہا ہے. شارحین نے الگ بعض عناوین ذکر کیے ہیں. آپ لوگوں کے نسخے میں کیا باب الہبہ ہے؟ نہیں شیخ، باب الہبہ نہیں ہے. باب الرہن وغیرہ کے بعد پھر کچھ بھی باب جی تو اب وہ نہیں. کتاب الوصایا یا باب الوصایا تک، اور دو چار حدیثوں کے بعد باب الوصایا شروع ہوگا. وہاں تک انہوں نے مزید کوئی الگ سے باب ذکر نہیں کیا ہے. ان سارے باب اللقطہ بول کے ہے جی بس. باب اللقطہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہا ہے. تو یہاں پر انہوں نے، مترجم نے، جو شارح ہیں، انہوں نے ایک ترجمہ، ایک عنوان لگایا ہے، باب العدل بین الاولاد فی العطیہ. اولاد کے درمیان ہدیے میں، عطیے میں مساوات قائم کرنا، برابری اختیار کرنا. تو یہ شریعت کا حکم ہے اور اسی کی تعلیم شریعت دیتی ہے. یہاں جو باب ذکر کیا گیا ہے یہ شارح کی طرف سے، ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 287 ہے، اور بعض جو پی ڈی ایف کے نسخے ہیں اس کے اندر حدیث نمبر 351 ہے. تو جی شیخ پڑھنا شروع کریں. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث ہے. وعن شروع النعمان کریں بن شیخ. بشیر، جی شروع کریں. وعن النعمان ابن بشیر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بن رواحة لا أرضي عمرة بنت رواحة عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أيوة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل الخيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري. اس کے بعد یہ ہم لوگ حدیثیں مسلسل پڑھ چکے تھے. آپ کے پاس دیکھیے باب ہبۃ العمرہ ہے کیا؟ دیکھیے عن جابر بن عبد اللہ قال قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ لمن وہبت له. وہ حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے تھے. جی وعن جابر رضی اللہ ان کی وہ حدیث پڑھنی ہے بالکل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. جی وفي لفظ من عمر له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه الموارث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها
فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ولعقبه ولعقبه. ايوه کافی شیخ. چلیے کافی ہے. هذا بالله التوفيق. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ جیسا کہ امام مقدسی نے جو ابواب باندھے ہیں اس میں باب الرہن وغیرہ کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں، اور جو شارح ہیں شیخ البسام انہوں نے باب العدل بین الاولاد فی العطیہ حدیث کے موضوع کی مناسبت سے انہوں نے ایک عنوان یہ باندھا ہے. حدیث نمبر ہمارے پاس 287 ہے اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 351 ہے. حدیث حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ ایک عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ رہیں. تو وہ ان کے والد ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ میں نے انہیں ایک غلام ہدیے میں دیا ہے. یہاں پر صدقہ جو ہے عطیہ ہی کے معنی میں ہے، صدقہ عطیہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہی معاملہ، یعنی اس طرح سب کو غلام تم نے ہدیے میں دیا ہے، ہبے میں دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں صرف اسی کو دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، اس طرح کی ناانصافی پر میں گواہ نہیں بنوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت کی اور کہا کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو دو کسی کو محروم کرو، دینا ہے تو سب کو دو، نہیں دینا ہے تو کسی کو مت دو. یہ قاعدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں بعض دیگر روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اذن میں اس معاملے پر گواہ نہیں بن سکتا اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اب اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے، اور اس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا یا اس کو اس سے زیادہ دینا، اس کی اجازت نہیں ہے. خواہ عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اگر آپ مثال کے طور پر کوئی کسی مناسبت سے آپ کچھ خریداری کے لیے کچھ پیسے ویسے دیتے ہیں، ہر بچے کو کچھ اپنی پسند کی چیز خریدنے کے لیے کچھ دیتے ہیں، تو ہر بچے کو اتنی ہی رقم دی جائے گی جتنی بچی کو دی جائے گی. بچی اور بچے میں کوئی تفریق نہیں ہوگی. تو یہ، اور اسی طرح سب بچوں کو دیں گے آپ کچھ خریدنے کے لیے یا اپنے کچھ پسند کی چیز لینے کے لیے، تو سب کو مقدار ایک ہی دی جائے گی. اب یہ جو تفضیل منع ہے اسی عطیے میں یا ہدیے میں ہے. باقی رہی بات کھانے پینے میں اور انسانی ضروریات میں، اس میں عدل، اس میں مکلف نہیں کیا گیا انسان کو. مثال کے طور پر جو 2 سالہ بچہ ہے، جو 20 سالہ بچہ ہے، دونوں کے کھانے میں بڑا فرق ہے. دونوں 20 سال کا بچہ جو ہے وہ الگ اس کی غذا ہے، 2 سال کا جو بچہ ہے اس کی غذا الگ ہے، 1 سال کا بچہ ہے اس کی الگ ہے غذا. اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہو جائے کوئی بچہ تو اس کے علاج کے لیے کچھ زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح علماء نے اس کے اندر ان چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے جو کسی خاص سبب سے باپ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے. مثال کے طور پر تعلیم، دونوں تعلیم پا رہے ہیں. ایک بچہ ہے ایک چھوٹے شہر میں تعلیم پا رہا ہے، اس کے اخراجات کم ہیں، ماہانہ اس کے اخراجات 5,000 ہیں. اور ایک کوئی بڑے شہر میں تعلیم پا رہا ہے، اس کے ماہانہ اخراجات 10,000 ہیں. تو اس کو 5,000 دینا، اس کو 10,000 دینا، کیا یہ انصاف کے منافی ہے؟ بتائیں مشائخ. بالکل نہیں شیخ، بلکہ انصاف ہے. جی، تو
اس طرح ایک بچے کے جو اخراجات ہیں، جو ضروریات ہیں، اس کی فیس الگ ہے، اس کی فیس الگ ہے، یہ کسی دوسرے کورس میں پڑھ رہا ہے، وہ کسی دوسرے کورس میں پڑھ رہا ہے، تو جس کا کوئی سبب ہے، جیسے کوئی بیماری ہو گئی اور اس کو ضرورت پڑ گئی علاج کے لیے یا اور کسی دوسرے کام کے لیے، تو اس میں جو تفضیل ہوگی وہ ان کی ضرورتوں کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر جس تفضیل سے منع کیا گیا ہے، جو ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے، وہ ہدیے میں ہے، عطیے میں ہے۔ آپ ایک بچے کے لیے 100 روپے کی چیز خریدتے ہیں اور اس کو گفٹ کرنے کے لیے دوسرے بچے کو 10 روپے کی خریدتے ہیں، اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو برابری کا ہدیہ دے۔ پیسے دے تو برابر پیسے دے، کسی قسم کی جائیداد یا زمین اس کے نام پر کرنا چاہے تو سب کے نام پر کرے، کسی ایک کے نام پر کر کے دوسروں کو محروم نہ کرے۔ یہ اس طرح کی یہ جو ہدیے اور یہ انسانی ضروریات سے ہٹ کر جو چیزیں آتی ہیں ہدیے میں، ان ساری چیزوں میں تفضیل یا ایک دوسرے کو بڑھا کر دینا یہ منع ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہ ظلم پر شہادت، ظلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ جس طرح معاملہ کر رہے ہو، کچھ بچوں کو دے رہے ہو، کچھ بچوں کو نہیں دے رہے ہو، تو گویا کہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ ایسے ظلم پر شہادت دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس طرح کے ظلم جس میں ہو ایسے باتوں پر میں شاہد نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر کبھی نادانی میں دے دیا ہے، کبھی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کوئی باپ اپنے کسی بچے کو دے دیا، دوسروں کو نہیں دیا، تو اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اس سے واپس لے اور سب کو برابر بانٹے، سب کو برابر دے، تو یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں ہے، بعض اہل علم نے اس میں لڑکے لڑکی میں فرق کیا ہے، لیکن جمہور کی جو رائے یہی ہے کہ برابر ہی تقسیم کیا جائے گا، اس میں لڑکے کو لڑکی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ اور یہ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ آپس میں کینے کا سبب بنتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم میں وہ جو تفضیل رکھی ہے اس کا ایک الگ سبب ہے، اس کو عورت کو 2 طرف سے بھی مل سکتا ہے، شوہر کی طرف سے بھی ملے گا، ماں باپ کے گھر سے ملے گا، اور بھی کئی اس کے وجوہات ہیں، لیکن ان کو یہاں پر لاگو کرنا یہ کسی مضبوط دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے دوسری حدیث پڑھی، باب ہبۃ العمرہ، انہوں نے ایک باب باندھا ہے۔ العمرہ اس کو پڑھیں گے، العمری نہیں پڑھیں گے، الف مقصورہ کے ساتھ ہے، جس طرح بشرا پڑھتے ہیں اس طرح عمرہ۔ عمرہ یہاں پر انہوں نے یہ جو باب باندھا ہے یہ امام مقدسی نے نہیں، یہ شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام نے باندھا ہے۔ کیا ہے العمرہ، کیا چیز ہے؟ اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کو اسی انسان کے حق میں فیصلہ کیا جس کے لیے ہبہ کیا گیا تھا۔ عمرہ جاہلیت کا ایک ہبہ تھا۔ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، جو خوشحال ہوتے، کسی کو دینا چاہتے، کچھ نوازنا چاہتے تو کہہ دیتے کہ میں تمہیں اس زمین پر آباد کرتا ہوں، اعمرتک، تمہیں میں اس زمین پر آباد کرتا ہوں۔ اپنی ملکیت کی جو زمینیں ہوتی تھیں اس میں سے کسی ایک زمین پر یہ کہہ دیتے کہ میں تمہیں اس میں آباد کرتا ہوں۔ اور بھی کچھ الفاظ ہوتے تھے، ما عشت، ایسے کبھی کہہ دیتے کہ جب تک تم زندہ رہو۔ تو یہاں پر اگر کوئی انسان مطلق یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تم کو اس میں آباد کر دیا، العمرہ اصل میں عمر کی طرف نسبت ہے، آخر میں الف مقصورہ ہے، یہ عمر ہی سے نکلا ہوا یہ کلمہ ہے۔ تو آدمی کسی کو کسی گھر میں آباد کر دیتا یا زمین میں آباد کر دیتا تو اس طرح کا
معاملہ کرتا، اعمرتک ایہا ایسے کہتا، یعنی ابحتها لک مدت عمرک، یہ اس کا مقصود ہوتا۔ تو جاہلیت میں ہوتا ایسے، اس کو رقبہ بھی کہا جاتا تھا۔ رقبہ اصل میں انتظار کرنے سے ہے، ترقب سے ہے۔ اگر ایک انسان اپنے کسی زمین کے ٹکڑے میں کسی کو آباد کر دیتا تو اس کی اولاد یہ انتظار کرتے رہتی کہ کب اس انسان کا انتقال ہوگا اور کب وہ زمین پھر ہم واپس لے لیں گے۔ تو یہ بظاہر اچھی بات نہیں معلوم ہوتی تھی کہ ایک انسان کا باپ اس کو دے دے، اور یہ جیسے ہی اس انسان کا انتقال ہو جائے، یہ لوگ دینے والے کے بچے، وہ جو لینے والا انسان تھا، ان سے اس چیز کو چھین لیں یا لے لیں، یہ مناسب عمل نہیں دکھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اگر کسی انسان نے مطلق یہ بات کہی تھی کہ میں تم کو اس میں آباد کرا دیتا ہوں یا تم کو یہ گھر دے دیتا ہوں، تو پھر اس کا اطلاق ہوگا اس کی پوری زندگی پر، اور اس کے بعد اس کے وارثین کے حق میں وہ چلا جائے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کی۔ تو یہ اس طرح انتظار کرنا، پھر جیسے ہی وہ انتقال ہو آ کے لے لینا، یہ گویا کہ العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ جو حدیثیں گزری ہیں، ان کی قبیل سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ ایک انسان جو ہبہ کیا، پھر اس کے بعد اس کے وارثین اس میں اور واپس اس کو لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، یا خود وہ انسان جس نے دیا تھا وہ لینے والے انسان کے گزر جانے کے بعد اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس قبیل سے نظر آتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما العمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، من اعمر عمرہ لہ ولعقیبہ، کسی انسان کو کسی جگہ میں آباد کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس کے وارثین کے لیے۔ العاقب اس کے وارثین، اس کے بعد آنے والی اس کی اولاد۔ تو فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه الموارث، یہ جس نے دیا تھا اب وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی وہ چیز، اور جس نے لے لیا اس کے لیے، اس کے بعد اس کے وارثوں کے لیے۔ حضرت جابر یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر رہے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں انما العمرہ التي اجازها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقول هي لك ولعقبك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمرہ کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کے موارث کے لیے، ان کے وارثین کے لیے ہے، تو وہ ایسا عمرہ یا ایسا آباد کرا دینا یا ہدیہ میں دینا جس کے اندر ہبہ کرنے والے نے یہ لفظ کہا ہو، یہ بات کہی ہو کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے ہے، تو وہی چیز منتقل ہوگی۔ فَأَمَّا إِذَا قَالَ، اگر ایسی بات وہ کہتا ہے هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک یہ زمین تمہاری ہے، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، کیونکہ کہنے والے نے، دینے والے نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ تمہارے زندہ رہنے تک یہ تمہارے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گزر جاؤ گے تو یہ چیز واپس میرے پاس آئے گی۔ اگر ایسی بات اس نے کہہ دی تھی تو پھر یہ یقیناً واپس اس انسان کے پاس آئے گی، کیونکہ اس صورت میں یہ معاملہ ہو جائے گا عاریہ کا، کہ ایک عاریتاً ایک چیز میں دیتا ہوں آپ کو کہ بھئی آپ جب تک زندہ ہیں اس کو استعمال کریں، آپ جب گزر جائیں تو میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، کوئی بھی چیز دیں، گاڑی دیں، گھر دیں۔ تو یہ چونکہ اتفاق یا شرط یہی تھی کہ آپ جب تک زندہ ہیں، ما عشتا کہہ کے انہوں نے کہا تھا، یا لمدت حیاتی کا کہا تھا، تو ایسی بات اس کی زندگی تک ہی جاری رہتی ہے۔ جب اس کی زندگی ختم تو یہ معاملہ ختم۔ تو حضرت جابر یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ جس نے مطلق یہ بات کہی اعمرتو کا، تو پھر یہ وارثین میں بھی چلا جائے گا، لیکن اگر لک ولعقبی کا کہے گا تو یہ تو صراحت کے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر مطلق بھی کہتا ہے تو اس کو بھی یہی مانا جائے گا کہ وہ وارثین کے حق میں جائے گا، لیکن اگر حیات کی، زندگی کی قید لگا دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے وارثین کے لیے
جاری نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی بات کہی کہ یہ تو گویا کہ المسلمون علی شروطہم کی طرح ہو گیا. ہم مسلمان آپس میں جو بھی شرط لگاتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اس طرح اس کی زندگی تک صرف اس نے اس کو دیا تھا، تو اس کی زندگی کے بعد وہ چیز اس کے حق میں واپس چلی جائے گی. تو یہ بات اسی کو عمرہ کہتے ہیں. کیا ہے مشائخ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل شیخ بالکل. ایسے عموماً ہمارے ہاں بادشاہوں کے دور میں ہوتا تھا، بڑے بڑے جو جاگیردار ہوتے تھے خادموں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، نواز دیتے تھے. تو یہ معاملہ تھا، اور اب تو یہ سب چیزیں بہت نایاب ہیں، بہت کم ہیں. لیکن اس کے اندر جو شرعی نقطہ نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ گویا کہ ایک اخلاقی اقدار کو بڑھانے والی بات تھی. لیکن جس نے شرط لگائی تھی تو اس شرط کے موافق وہ چیز اس کے حق میں واپس چلی جائے گی. یہاں پر جو مسائل اس حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں، جو فائدے ہم کو اس حدیث سے معلوم ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جاہلیت کا یہ جو عطیے کا انداز تھا العمرہ، اس کو اسلام نے صحیح قرار دیا. بس اس کی تھوڑی سی تصحیح یہ کر دی کہ اگر کسی انسان نے مطلق کوئی بات کہہ دی تھی کہ میں تمہیں آباد کر دیتا ہوں اس زمین میں یا گھر پہ، تو گویا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے وارثین کے حق میں بھی چلا جائے گا. یہ بات تصحیح کر دی، کیونکہ ایک مکمل ہدیہ ہو گیا. ابھی اس ہبے میں واپس اپنے آپ کی طرف واپس لے لینا اس چیز کو، یہ گویا کہ ایک بہت ہی نامناسب کام تھا. لیکن جہاں پر صرف قید تھی زندگی تک، تو پھر وہاں پر واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا حکم کس چیز کا ہوگا؟ العاریہ کا. العاریہ ایسی چیز جو وقتی طور پر ہم آپ کو دیتے ہیں یا کوئی بھی کسی انسان کو دیتا ہے. پھر یہاں پر یہ آج یہ جو دو مسئلے ہم لوگوں نے پڑھے، ایک تو العطیہ بین الاولاد اور دوسرا العمرہ، ان دونوں مسئلوں کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. یہاں پر ہم اپنی بات کو روک لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر ہم انشاءاللہ باب اللقطہ سے کل پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.